السلام علیکم. 10th کلاس مشرف دور حکومت ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے اس میں پڑھنا ہے نئی صنعتوں کا قیام. جو مشرف دور حکومت میں نئی صنعتیں قائم کی گئی تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل بنانے کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت. تو یہ کچھ امپورٹنٹ صنعتیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. پھر ہم نے نجکاری پڑھی تھی. مشرف دور میں پرائیویٹائزیشن آف اسیسٹ ہوئے تھے، تو اس کے ملک پہ اثرات کیا ہوئے؟ پہلا پازیٹیو امپیکٹ تو یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. کیسے ہوا؟ کیونکہ حکومت نے اپنے اسیسٹ تھے وہ بیچ دیے، جب بیچ دیے تو پیسے حکومت کے پاس آئے. پھر جب اسیسٹ اپنے بیچ دیے ان کے پاس بوجھ کم ہو گیا ڈپارٹمنٹ چلانے کا، کیونکہ ڈپارٹمنٹس بھی کم ہو گئے. پھر پرائیویٹ سیکٹرز کو حوصلہ افزائی ملی اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. مطلب جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے نا، انہوں نے انویسٹمنٹ کرنا ملک میں بند کر دی، کیونکہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، حکومت کو ہو رہا تھا. نجکاری کرنے سے ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ پڑا کہ پرائیویٹ سیکٹرز ملک میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. جب آنرز پرائیویٹ ہوں گے، وہ اپنے انویسٹمنٹ لگائیں گے تو اس میں کارخانوں میں چیزیں جو ہیں وہ بہترین بنیں گی اور امپلائیز کی کام کرنے کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہوگی. یہ تو ہو گیا پازیٹیو امپیکٹ. اب نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. کیسے؟ جب پبلک اسیس پرائیویٹ اسیس میں چینج ہو جائیں گے تو بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا، عام بندے کو آسانی سے جاب نہیں ملے گی. پھر اس سے ملک کے انویسٹمنٹ میں کمی آئے گی اور ذاتی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پڑھا تھا کہ اتنا فیصد انشورنس کا سارا کاروبار 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. تو پرائیویٹائزیشن کا یہ بڑا نقصان ہے. اور کیا نقصان ہے؟ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے لگا رہے ہوتے ہیں پیسے، انویسٹمنٹ اپنی زیادہ ہوتی ہیں تو انہیں پروفٹ زیادہ کرنے کے لیے قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. پھر پرائیویٹ انڈسٹری میں کام کرنے والے امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اب ان کی جاب چلی جائے گی، اب ان کی جاب چلی جائے گی. تو پبلک میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح نہیں ہوتا. اب نیکسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہاں آ جائیں. پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات. شوکت عزیز پچھلی ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی، 2004 میں پرائم منسٹر بنے تھے اور یہ جو ہیں یہ پریزیڈنٹ رہے تھے. تو پہلی اکنامک ریفارم کیا تھی؟ جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام. تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ جی ڈی پی پہ اضافے پر خاصی توجہ دی تھی اور 7% انکریز ہوا جی ڈی پی میں. پھر اکنامک پالیسیز بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کی، جو پہلے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ کام کیا کیا انہوں نے؟ سرمایہ کاری کی ترغیب. انہوں نے جو بیرون ملک پاکستانی تھے نا، ان کو کہا کہ آؤ اور پاکستان میں اپنے ملک میں آ کے انویسٹ کرو، اپنے ملک میں آ کے انڈسٹریز لگاؤ اور پروفٹ کماؤ اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. اور صرف فوراً پاکستانی نہیں، غیر ملکی سرمایہ دار، ان کو بھی ترغیب دی کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اور اس سے کیا ہوا؟ سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا. تیسرا کام کیا کیا؟ ملکی خسارے میں کمی کی. ان کی حکومت سے پہلے جو ملکی خسارہ تھا وہ 7% تھا، جس کو یہ لوگ کم کر کے کتنے پہ لے آئے؟ 4.5% تک لے آئے. پھر غربت کو بھی ختم کرنے کے لیے غربت کو 32% سے 20% تک لے کے آئے. پھر توانائی کا حصول، اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور منصوبے بنائے، اور اس میں ہائیڈل پاور پروڈکشن، چینج تھرمل پلانٹس ٹو گیس اینڈ کول پلانٹس. اس سے کیا ہوگا؟ انرجی کم سے کم یوز ہوگی اور بچت زیادہ سے زیادہ ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.